دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتے ہوئے دیکھ کر ایک روز کفار مکہ جمع ہوئے اور سب نے یہ طے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ۔ مگر سوال پیدا ہوا کہ قتل کرے کون؟ تو مجمع میں اعلان ہوا کہ ہے کوئی بہادر جو محمد کو قتل کر دے؟ تو اس اعلان پر پورا مجمع خاموش رہا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان کو قتل کروں گا۔ تو لوگوں نے کہا بے شک تم ہی ان کو قتل کر سکتے ہو۔ پھر حضرت عمر اٹھے اور تلوار لٹکائے ہوئے چل دی۔ اسی خیال میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے، جن کا نام حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا جاتا ہے، اور بعض لوگوں نے دوسروں کا نام لکھا ہے۔ بہرحال انہوں نے پوچھا کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نعیم نے کہا کہ اس قتل کے بعد تم بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے کس طرح بچ سکو گے؟ وہ تمہیں ان کے بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس بات کو سن کر وہ بگڑ گئے اور کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، تو لاؤ میں پہلے تجھی کو نپٹا دوں۔ تو یہ کہہ کر تلوار کھینچ لی، اور حضرت نعیم نے بھی یہ کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور انہوں نے اپنی تلوار سنبھالی۔ تو دونوں عنقریب جو ہے وہ تلوار چلانے لگے تھے کہ حضرت نعیم نے کہا کہ تمہیں میں ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ تو پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارا بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کو بہت غصہ آیا، وہیں سے پلٹ پڑے اور سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اب وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ ان کی آواز سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے۔ تو بہن نے دروازہ کھولا، آپ گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا تم لوگ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ تو آپ کے بہنوئی نے ٹال دیا اور کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ کہنے لگے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیے ہو۔ تو بہنوئی نے کہا کہ ماں باپ کا جو دین تھا باپ دادا کا وہ تو باطل تھا، اور جو ہم نے اختیار کیا یہ دین حق ہے۔ تو یہ سننا ہی تھا کہ حضرت عمر جو ہے وہ اپنے بہنوئی کو جو ہے ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور زمین پر ان کو جو ہے وہ گرا دیا اور خوب مارا ان کو۔ تو ان کی بہن چھڑانے کے لیے جب آئی تو حضرت عمر نے غصے میں ان کے منہ پر بھی ایک جو ہے وہ گھونسا مارا، اتنی زور کے کہ ان کا جو ہے وہ روایات میں تھا کہ بعض میں ہے کہ ان کے سر پہ چوٹ لگی، اور بعض نے کہا کہ منہ پہ اتنی زور کے لگایا کہ ان کے منہ سے ہی جو ہے وہ خون نکلنے لگا۔ تو آخر کیا بہادر خاتون تھی، حضرت عمر کی ہی بہن تھی۔ تو کہنے لگی کہ اے عمر ہم کو اس وجہ سے مار رہے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، کان کھول کر سن لو کہ تم مار مار کر ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ نکال لو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے دل سے ایمان نکال لو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کی بہن نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اپنے کلمہ شہادت جو ہے وہ سنایا، تو بے شک ہم لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تجھ سے جو ہو سکے تو کر لے۔ تو بہن کے جواب اور ان کے چہرے، ان کے خون والے چہرے کو دیکھ کر حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور کچھ شرمسار ہوئے۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ اچھا مجھے وہ کتاب دو جو تم لوگ پڑھ رہے تھے تاکہ میں بھی اس کو پڑھوں۔ تو آپ کی بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، اور اس مقدس کتاب کو تو پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، پہلے غسل کر کے آؤ۔ تو حضرت عمر نے غسل کیا، پھر کتاب لے کر پڑھی، اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اس کو پڑھنا شروع کیا۔ جس وقت آپ اس آیہ کریمہ پر پہنچے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یعنی بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ جس وقت حضرت خباب نے یہ بات سنی تو آپ بھی باہر نکل آئے اور کہا کہ اے عمر میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ کل جمعہ رات کی شب میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا الہ العالمین، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے محبوب اور پیارا ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صفا پہاڑی کے قریب حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادے سے چلے۔ حضرت ارقم کے دروازے پر حضرت حمزہ اور حضرت طلحہ اور کچھ دوسرے صحابہ کرام حفاظت اور نگرانی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت حمزہ نے آپ کو دیکھ کر فرمایا کہ عمر آ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو ان کی بھلائی منظور ہے تب تو یہ میرے ہاتھ سے بچ جائیں گے، اور اگر ان کی نیت کچھ اور ہے تو اس وقت ان کا قتل کرنا بہت آسان ہے۔ اسی درمیان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ان حالات کے بارے میں وحی نازل ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے باہر تشریف لائے اور حضرت عمر کا دامن اور ان کی تلوار پکڑ لی اور فرمایا، اے عمر، کیا یہ فساد تم اس وقت تک برپا کرتے رہو گے جب تک کہ تم پر ذلت اور رسوائی مسلط نہ ہو جائے؟ تو یہ سنتے ہی حضرت عمر نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر فاروق کے بارے کے حق میں جو ہے وہ قبول ہوئی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کو فاروق کا لقب کیسے ملا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو میرے اسلام قبول کرنے کی خوشی میں اس وقت جتنے بھی مسلمان حضرت ارقم کے گھر میں موجود تھے انہوں نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اس کو مکہ کے سب لوگوں نے سنا۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، یعنی بے شک ہم حق پر ہیں۔ تو اس پر میں نے عرض کیا، پھر یہ پوشیدگی اور پردہ کیوں ہے؟ اس کے بعد ہم سب مسلمان اس گھر سے دو صفیں بن کر نکلے، ایک صف میں حضرت حمزہ تھے، دوسری صف میں میں تھا۔ اس طرح ہم سب صفوں کی شکل میں مسجد حرام میں داخل ہوئے، اور کفار قریش نے مجھے اور حضرت حمزہ کو جب مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ دیکھا تو ان کو بے انتہا ملال ہوا۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، اس لیے کہ اسلام ظاہر ہو گیا اور حق و باطل کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔